الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں اے بی ٹی وی اور میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ آج ایک بار پھر سیلاب کے حوالے سے جو موجودہ تازہ ترین صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کو اگر آگاہ کرتا چلوں تو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر تقریباً 75 افراد مزید اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، اور جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 1136 ہو چکی ہیں اب تک، جو اگر ٹوٹل ہلاکتوں کی بات کی جائے۔ اور اسی طرح جو زخمی ہیں وہ تقریباً 1600 کے راؤنڈ اباؤٹ جو زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اوور آل جو گھر تباہ ہوئے ہیں وہ تقریباً ہوئے ہیں جی 10.5 لاکھ کے قریب گھر جو مکمل طور پہ ملیا میٹ ہو چکے ہیں، جو بہت زیادہ یعنی کہ ڈیمیج ہوئے ہیں، جو رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر بات کی جائے مویشیوں کی، وہ تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب مویشی بھی جو یعنی کہ مر گئے ہیں، یعنی کہ سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ چونکہ بلوچستان کی ایک بہت بڑا جو یعنی کہ سرمایہ ہے لوگوں کا، وہ یہ جانوروں کے ذریعے وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے، لہٰذا وہ اس وقت بہت زیادہ مائزریبل کنڈیشن میں ہے۔ اور اس حوالے سے اگر میں آپ کو مزید بتاتا چلوں تو اس وقت جو عالمی دنیا ہے وہ اس وقت پاکستان کی مدد کے لیے آگے پہل کر رہی ہے، اور اس میں مختلف ممالک نے ابھی تک مختلف طریقے سے انہوں نے مطلب کہ امداد بھیجی ہے۔ اسی اگر میں ٹرکی کی بات کروں تو ان کے 6 جہاز پہلے بھی آ چکے ہیں، جو کہ 2 آج مزید پہنچیں گے، اور اسی طرح ٹرین کے ذریعے بھی وہ سامان جو ہیں وہ پاکستان کی جانب ایک ٹرین جو ٹرکی سے وہ یعنی پاکستان کی جانب گامزن ہے۔ تو یوں ٹرکی جو ہے وہ اپنے دوست بھائی اور مسلم ممالک کے تھرو ناطے ہوتے ہوئے وہ پاکستان کی بڑھ چڑھ کے مدد کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چین اور آسٹریلیا نے مل کے جو سیلاب متاثرین کے لیے جو امداد کا جاری کیا وہ $1.64 کروڑ ہے۔ اسی طرح اگر میں آپ کو مزید بتاتا چلوں تو اقوام متحدہ نے بھی $160 ملین کی امداد کی اپیل مطلب پاکستان کے لیے انہوں نے منظور کیا۔ اور اس حوالے سے جو اقوام متحدہ کا جو ایک ویڈیو لنک اجلاس ہوا اس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھی شرکت کی، اور انہوں نے بتایا کہ ملک کی جو اس وقت سیلاب کے ذریعے جو اس وقت ہلاکتیں اور مجموعی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا۔ انہوں نے اس حوالے سے بتاتے ہوئے یہ کہا کہ تقریباً 72 اضلاع ہیں پاکستان کے جو اوور آل متاثر ہوئے ہیں، اور تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب لوگ اس میں مطلب کہ جو شدید متاثر ہوئے ہیں، یعنی کہ جو اس کے سیلاب کے اندر یعنی کہ جن کے مکانات، جانور اور اس طرح کی کھیتی باڑی اور اس طرح کی جو باقی چیزیں ہیں نا وہ مطلب کہ متاثر ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح پھر یہ اقوام متحدہ نے اس کے اوپر باقی اقوام عالم سے بھی یہ اپیل کی ہے، اور اسی طرح OIC نے بھی مسلم ممالک سے اپیل کیا کہ وہ بڑھ چڑھ کے پاکستان کی اس مشکل کی گھڑی میں مدد کرے۔ اور اس طرح سے اگر آپ کو میں مزید بتاتا چلوں تو ملک کے اندرونی طور پہ بھی لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، جس طرح آرمی چیف صاحب خود بھی انوالو ہو، آج انہوں نے بلکہ پشاور کا دورہ بھی کیا، وہاں مقامی لوگوں سے انہوں نے ملاقات بھی کی، کمراٹ ویلی، سوات، کلام، ان علاقوں کا بھی انہوں نے دورہ کیا۔ اور اس موقع کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ قوم نے جس جذبے کے ساتھ یہ جو لوگوں کی اپنے سیلاب متاثرین بہن بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے، اور یہ اس طرح یہ ایک زندہ قوم ہونے کا انہوں نے مثال پیش کی ہے۔ اور اس حوالے سے آرمی چیف نے مزید یہ کہا کہ ہم جو انہوں نے یعنی کہ مقامی لوگوں کا بھی تعریف کی کہ جس طرح سے انہوں نے جو ہماری سیاح لوگ آئے ہوئے تھے، باہر سے ٹورسٹ آئے ہوئے تھے، جس طرح سے ان کو ریسکیو کیا۔ اور اس حوالے سے میں یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں کہ 1-2 دن قبل ایک ریسکیو پاک آرمی نے 1-2 لڑکیوں کو نا مطلب کہ ایک مشکل ترین میرے خیال میں وہ ٹاسک تھا جو انہوں نے مشکل ترین مرحلے کے اندر انہوں نے مطلب ان 2 لڑکیوں کو ایک ہیلی کاپٹر بڑی مشکل سے انہوں نے وہاں مطلب کہ اتارا، اور بڑے اس کو یعنی کہ ٹیکنیکل اور مشکل ترین جو مرحلہ تھا ان لڑکیوں کو ریسکیو کیا، جس کی قابل تعریف۔ اور یوں پاک افواج بھی آپ نے بڑھ چڑھ کے اس حوالے سے انہوں نے اپنے کیمپس لگا رکھے ہیں لوگوں کی بڑھ چڑھ کے مدد کے لیے، انہوں نے لوگوں سے اپیلیں، اور وہ اس حوالے سے بہت زیادہ یعنی کہ ہر جگہ پہ وہ یعنی کہ فرنٹ فٹ پہ قوم کی اور سیلاب متاثرین کی جو بہن بھائیاں ان کی بڑھ چڑھ کے مدد کر لیں۔ تو یوں آرمی جو ہے وہ ایک بار پھر فرنٹ فٹ پہ کھیلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہماری سیاسی حکومتیں اس انداز سے نہیں۔
और दूसरी जानिब या फिर ये उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं कि ये करती है, वो करती है, यानी कि इन्वॉल्वमेंट होती है। ये भाई वो इन्वॉल्वमेंट क्यों ना हो? अगर आपका सैलाब आए तो इस वक्त सैलाब के अंदर फ्रंट फुट पे कौन है? जंजला आ जाए फिर फ्रंट फुट पे कौन है? आपने इलेक्शन करवाना है तो फिर किसको मुतवज्जे करती हो? फिर आप आर्मी को बुलाते हो। तो जब आपने हर चीज़, हत्ता कि अब इस दफ़ा तो मुल्क की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ कि आपने आईएमएफ से कर्ज लेना था, तो उसके लिए भी आर्मी चीफ को मतलब कि इन्वॉल्वमेंट और यानी कि शो करानी पड़ी, तब जाके वो सारा। तो आपकी तो ये सियासी हमारा स्ट्रक्चर है। लेकिन बहरहाल चूंकि आज ये मौजू नहीं है, तो मैं आपको मजीद और इस हवाले से जो मुल्क के अंदर तौर पे जो मुख्तलिफ इदारे हैं, फलाह इदारे हैं, वो बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं, जिसमें अल खिदमत हो गया, सैलानी हो गया, रेड क्रीसेंट, बल्कि एक जो इंटरनेशनल रेड क्रीसेंट इदारा है, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए तकरीबन कोई 20 मिलियन की जो इमदाद है डॉलर, वो भी उन्होंने ऐलान किया है। इसी तरह बाकी जो और ममालिक हैं, यूएई है, वो भी पाकिस्तान की बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है। और मुल्क के अंदर जो इस तरह की तंजीमें हैं, वो इस वक्त अपने जो बहन भाई हैं, सलाम मुतासरीन हैं, उनकी बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं। और इस हवाले से अगर आपने ये भी देखा होगा कि रात को इमरान खान ने भी एक टेलीथॉन किया, जिसके अंदर तकरीबन 5 अरब 25 करोड़ के राउंड अबाउट, तकरीबन 5.25 अरब के राउंड अबाउट जो इमदाद इकट्ठी हुई। उन्होंने 2010 के अंदर जब सैलाब आया था, उस वक्त भी जो कि इस सैलाब की निस्बत वो कम सैलाब था, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ लोग मुतासर हुए थे। लेकिन चूंकि इस दफ़ा उससे भी बड़ा और 2010 वाले सैलाब को ये कहा गया था कि वो सुपर सैलाब है, यानी सुपर फ्लड का नाम दिया था। लेकिन इस दफ़ा तो उससे भी कई गुना आगे, यानी कि ये बड़ा सैलाब है। तकरीबन यानी चूँकि 3.5 लाख के करीब लोग मुतासर हो चुके हैं। तो लास्ट टाइम जो उन्होंने टेलीथॉन किया था 2010 के अंदर सैलाब मुतासरीन के लिए, तो उस वक्त तकरीबन 6 अरब रुपए इकट्ठे हुए थे। अभी रात को जो उन्होंने किया वो तकरीबन 5.25 अरब है। और इस हवाले से उन्होंने मजीद ये ऐलान किया है कि ये वाली जो पूरी फंडिंग, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ये एक कमेटी बना दिया सानिया निश्तर के अंडर, वो इन पूरे मामलात को देखेगी। और इसके साथ उन्होंने एक कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया कि जो ये फलाई तंजीमें हैं, चाहे वो मुल्की हैं या गैर मुल्की, अगर वो इमदाद करना चाहती हैं, आपने सलाम मुतासरीन की मदद करनी चाहती हैं, तो उनके लिए ये एक काउंटर यहाँ कायम होगा, जो उनकी फैसिलिटेशन के लिए होगा, कि उनको बताया जाएगा कि फ़लाँ जगह पे लोग इस वक्त मुतासर हैं, वो डायरेक्ट जाके खुद यानी कि वहाँ पे उन लोगों की मदद कर सकती हैं, डायरेक्ट लोगों की। तो यूँ एक बार फिर कौम ने एक आला ज़रफ़ी का मुज़ाहिरा किया, और बढ़ चढ़ के जिस तरह से ये कौम एक बार फिर अपने सलाम मुतासरीन बहन भाइयों के लिए खड़ी हो गई है। तो यहाँ से एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये कौम भिखारी नहीं है, ये कौम खुददार है, ये कौम गरीब नहीं है, ये कौम बहुत ही आला ज़र्फ़, पायदार, खुददार, तरक्की पजीरी, यानी कि अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है। तो लिहाजा मेरी अपने अरबाब इख्तियार से ये अपील है कि अब इस दफ़ा खुदारा जाग जाओ, और ये अपने जो हर 4-5 साल के बाद हमने ये फिर चंदे इकट्ठे करने लोगों से, यानी कि पैसे इकट्ठे करने, उनसे अपीलें करनी, तो इससे बेहतर ये है कि आप खुदारा के डैम की तरफ आओ। और यहाँ मैं एक और बात कि आप भले, मैं कहता हूँ कि बड़े डैम आप 3-4 का इकट्ठा इफ्तिताह ना करो, एक डैम बनाओ। अगर वो 3-4-5 से 7 साल में बनने हैं, 8 साल में बनने हैं, तो जो आप एक डैम शुरू करो, उस डैम को आप 2 से 3 साल में कवर अप करो, ताकि वो वर्किंग में आए। उससे लोगों को फ़ायदा, जो एक फ़ायदा होना है कि वो स्टार्टअप हो जाए। तो ये मेरी अरबाब इख्तियार से अपील है कि वो इस जानिब सोचे, कि बजाय वो 2-2 3-3 डैम इकट्ठा इफ्तिताह करना, वो इससे नहीं। आपकी जो कैपेसिटी है कि वो अगर एक डैम आप पहले बनाओ, उस जब वो कंप्लीट हो जाए फिर आप अगला स्टेप लो। तो यूँ आप मतलब कि आपने पाँव पे खड़ा होना सीखो, जिस तरह दुनिया के अंदर भी सैलाब आते हैं। लेकिन वो चूँकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था किस तरह मिस्र, इथियोपिया, टोक्यो, इस तरह के बाकी जो ममालिक थे, उन लोगों ने फ्लड से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया। तो ये मेरी आपसे ये गुजारिश है अरबाब इख्तियार से, कि एक बार फिर ये कौम तो खुददार बन चुकी है, ये कौम पहले भी खुददार थी, अब भी है, और ये मतलब अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है, ये भिखारी नहीं है।
لیکن آپ چونکہ اس وقت ارباب اختیار ہو تو لہٰذا اب آپ سنبھل جاؤ، اب آپ ڈسیزن لے لو۔ آپ نے وہ کالا باغ بھی ایک مطلب کہ اس کو بھی متنازع بنا کے آج اگر وہ بنا ہوتا تو آج قیامت کا میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ آج ہمیں 2 سے 3 روپے بجلی ملتی، لیکن آج آپ کے سامنے کتنا 40 روپے بجلی۔ اگر آپ کا ڈیم بنے ہوتے تو آپ کو کوئی چیز باہر سے امپورٹ نہ کرنا پڑتی، آپ کی جو بجلی ہے وہ سستی ہوتی ہے، اس سے آپ کے جو کارخانے ہیں کہ وہ چلتے، لوگوں کو روزگار میسر آتا ہے۔ اس طرح آپ اس سے مطلب کہ بہت زیادہ یعنی کہ آپ باہر سے آپ کو فیول کے اندر بھی کمی ہوتی۔ اس وقت دنیا الیکٹرک یعنی کہ لوگوں نے انٹرنیشنل دنیا کے اندر تو الیکٹرک وہیکل آ چکے ہیں، وہ پراپر یعنی کہ فنکشنل ہے۔ تو ہمیں یعنی کہ دنیا اس وقت اپنے آپ کو کٹ آف کر رہی ہے، یعنی کہ آئل اور اس پرائز سے، مطلب کہ وہ اپنے آپ کو یہ بوجھ نہیں سمجھ رہی۔ تو لہذا آپ بھی یہ سوچو اور اب فائنل ڈیسیژن کرو کہ یہ ہم نے کہا یعنی کہ جو ڈیم ہے ان کی طرح توجہ دینی، اور بالخصوص جو کالا باغ ڈیم ہے اس کے اوپر ایک بار پھر میرے خیال میں آرمی چیف سے یہ پھر اپیل کرنا چاہوں گا، آرمی اور عدلیہ سے، کہ یہ 2 ادارے اب بچے ہیں جو ان لوگوں کو ایک کنسنسس پیدا کر کے یہ کالا باغ ڈیم کے اوپر ایک مطلب کہ نا کنسنسس بلڈ اپ کر کے ان پولیٹیکلی لوگوں کو ساتھ ملا کے اور وہاں کے جو مقامی عہدیدار ہیں ان کو ملا کے کالا باغ ڈیم کے اوپر یعنی کہ ورک آؤٹ شروع کیا۔ اس سے یہ ہوگا کہ 3 سائٹس تو ہماری کور ہیں، ایک سائٹ ہماری بن گئی تو وہ یعنی بنا بنایا ڈیم ہے، اور اس سے نہ صرف یعنی کہ وہ جو ایک پروپیگنڈا لاسٹ ٹائم کیا گیا تھا کہ ثوابی، نوشہرہ اور اس کے جو ملحقہ میاں والی، اس کے جو ملحقہ علاقے ہیں کہ وہ ڈوب جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ حتیٰ کہ میں نے رپورٹ کے اندر یہ دیکھا کہ وہ جو انہوں نے فیزیبلٹی پلان بنایا تھا، وہ جو یعنی کہ اس کا لیول تھا نا یعنی کہ ڈیم کا، اس سے پھر بھی یہ علاقے 25 فٹ کی بلندی پہ ہونے تھے، لیکن اس کے باوجود یعنی کہ وہ چند پولیٹیکلی لوگوں نے مطلب کہ اس کو متنازع بنا دیا، جس میں زرداری صاحب تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا۔ اسی طرح اسفند یار ولی نے کہا تھا کہ یہ تو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اگر سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ جائے تب بھی میں یہ نہیں مانوں گا، تب بھی میری لاش سے گزرنا پڑے گا یہ ڈیم بنانے۔ تو لہذا آج میرے خیال میں یہ سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یعنی کہ سچویشن کو سمجھتے ہیں، ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، پوری سچویشن کو انالیسس کرتے ہیں۔ تو لہذا میری ان سب سے یہ گزارش ہے کہ اس وقت ایک بار پھر کنسنسس کریٹ کر کے یہ کالا باغ ڈیم کے اوپر کوئی ایک مطلب کہ سالڈ یعنی کہ اس کے اوپر پرپوزل بنایا جائے۔ اسی طرح آپ کو یہ بتاتا چلوں چونکہ سیلاب کی وجہ سے ہماری فصلیں بہت لاکھوں ایکڑ فصل جو ہے وہ اس وقت شدید یعنی متاثر ہوئی، ملیا میٹ ہو چکی، جس میں پیاز، کپاس بلکہ پچھلے 2 سے یعنی کہ 3-4 دنوں میں فی من جو یعنی کپاس کی یعنی کہ اس کا ہے فی من قیمت اس میں 2000 روپے اضافہ ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا کرائسس آنے والا ہے، سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر بھی ایک فوڈ جو کرائسس آنے والا ہے۔ تو اس حوالے سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایران اور افغانستان سے یعنی کہ بیرون ممالک سے ہم یہ مطلب کہ چیزیں امپورٹ کریں گے، جس میں پیاز ہوگا، ٹماٹر ہوگا، اور اس میں وفاقی وزیر جو فوڈ کے ہیں طارق بشیر چیمہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگلے 2 سے 3 ماہ چونکہ یہ کرائسس رہے گا تو لہذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پیاز اور ٹماٹر بیرون ممالک سے امپورٹ کیے جائیں، تاکہ جو اس وقت جو قیمتیں ہیں ان کی جو اضافہ ہو چکا ہے ان کو مطلب کہ کمی کی جائے۔ تو یہ آج کی کچھ سیلاب کے حوالے سے کچھ مطلب کہ خط و خال یعنی کہ ایک موجودہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دینا ضروری تھی۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج شہباز گل کی جو ضمانت ہے اس کے اوپر یعنی کہ جو کل فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ آج سنا دیا گیا۔ اس کے اوپر یہ کہا گیا، عدالت نے سیشن جج نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں ظفر اقبال، انہوں نے اس کی ضمانت کو، شہباز گل کی جو ضمانت ہے اس کو مسترد کر دیا، اور 8 رکنی انہوں نے اپنا ایک تفصیلی یعنی کہ صفحات پہ مشتمل فیصلہ جاری کیا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شہباز گل کا جو بیان ہے وہ اداروں کو اکسانے اور ملک کی سالمیت کے ایک خلاف ہے، لہذا یہ اس پہ مطلب ہر چیز کے اندر ضمانت دینا ضروری نہیں، لہذا اس مقدمے کے اندر شہباز گل کی جو ضمانت ہے وہ یہ مطلب کہ یعنی کہ اس میں یہ ابھی یعنی اس کیٹیگری کے اندر یہ فال نہیں کرتی۔ حتیٰ کہ شہباز گل کے وکیل نے کل یعنی ہمیں دلائل دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ شہباز گل یعنی کہ اگر ادارے کی تضییق وہ سمجھتے ہیں ہوئی ہے تو وہ معافی بھی مانگنے کے لیے تیار ہے، لیکن عدالت نے وہ سارا
مسترد کر دیا، اور ان کے وکیل نے یہ کہا کہ 161 کا جو بیان ہے شہباز گل کے وکیل کہ پولیس نے ابھی تک وہ بھی جمع نہیں کروایا، جس پر عدالت نے یہ پولیس کو ہدایت جاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ اپنا بیان جو ہے وہ عدالت کے اندر سبمٹ کرائے۔ تو یہ آج کی چند ایک اہم باتیں تھیں۔ باقی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پیکیج ہے وہ بھی اب شکر ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے، اب وہ تقریباً جو $1.25 کا جو پیکیج ہے وہ مل گیا، اس کے ذریعے آج تھوڑا معیشت پہ ایک اچھا اثر پڑا ہے، جس میں $2 سے $3 ڈالر بھی کم ہوا ہے، $220 کا ہو گیا۔ اسی طرح اسٹاک ایکسچینج بھی اپ ہوئی ہے، تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس غریب قوم کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا۔ تو آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔